پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، کہتے ہیں کہ انسان اپنا گھر بڑی محنت، خون پسینے کی کمائی اور دعاؤں کے سہارے بناتا ہے، مگر کبھی کبھی اسی گھر کی چھت پر ایسی معمولی سی چیزیں رکھ دیتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کے رزق کو کھا جاتی ہیں، خوشیوں کو نگل لیتی ہیں اور گھر میں برکت کی جگہ نحوست، جھگڑے، بیماریاں اور غریبی اتار دیتی ہیں۔ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں پیسہ آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، سکون ہاتھ ہی نہیں آتا، ہر دن قرض بڑھتا ہے اور برکت ایسے اڑ جاتی ہے جیسے ہوا میں ریت۔ پیاری بہنوں، یہ کوئی بے بنیاد بات نہیں۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ گھر کی چھت صرف بارش اور دھوپ کو روکنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ گھر کی عزت نفس اور رحمت الہی کے اترنے کی جگہ ہے۔ جو چیزیں وہاں نہیں ہونی چاہیے اور اگر وہاں رکھ دی جائیں تو سمجھ لو کہ فرشتے وہاں سے اپنا سایہ اٹھا لیتے ہیں، رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ آج میں آپ کو انہی چھوٹی مگر خوفناک غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا، وہ غلطیاں جو اکثر لوگ انجانے میں کرتے ہیں اور پھر ساری عمر روتے رہتے ہیں کہ نہ جانے ہمارا نصیب کیوں بدل گیا، رزق کیوں کم ہو گیا اور گھر کی چھت سے خوشیوں کا آسمان کیوں غائب ہو گیا۔ اس لیے پوری توجہ سے سنیں، کیونکہ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کی چھت پر موجود ہوئی تو یقین جانے خوشیاں آپ کے گھر سے رخصت ہو جائیں گی اور غریبی آپ کی دہلیز پر ڈیرا ڈال لے گی۔ پیاری بہنوں، ہم وقت ضائع کیے بغیر بات کرتے ہیں پہلی چیز کے بارے میں جسے کبھی بھی اپنے گھر کی چھت پر نہیں رکھنا چاہیے، اور وہ ہے پرانا پھٹا ہوا جوتا یا جوتیاں۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ جس گھر کی چھت پر ٹوٹے پھوٹے جوتے رکھے ہوں وہاں فرشتے رحمت نہیں بلکہ بددعا لے کر آتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی سے منسوب قول ہے کہ گھر کی چھت پر گندگی یا اہانت کی چیز ہو تو سمجھ لو کہ تم نے اپنی خوشیوں کے دروازے خود بند کر دیے، کیونکہ چھت ایسی جگہ ہے جہاں سے رحمت الہی گھر کے ہر کونے میں اترتی ہے، اور جب وہاں پھٹے ہوئے جوتے، میلے کپڑے یا نجس چیزیں رکھی جائیں تو وہ جگہ نور کی نہیں بلکہ نحوست، بے برکتی اور غم کا مرکز بن جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، جوتا انسان کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، اسے سب سے نچلی جگہ پر رکھا جانا چاہیے، مگر جب وہی چیز چھت پر چڑھ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر میں برکت کے بجائے ذلت اور بے قدری کو جگہ دی گئی ہے۔ جادو ٹونے کرنے والے لوگ بھی جوتے کو چھت پر رکھنے کو نحوست بلانے کا ذریعہ بتاتے ہیں، کیونکہ یہ رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطانی آثار کو قریب کر دیتا ہے۔ ایسے گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، ماں باپ کی عزت بچے نہ کرتے، شوہر بیوی سے دور بھاگتا ہے، اور سب سے بڑی بات رزق آ کر بھی ٹھہرتا نہیں۔ جیسے چھت پر رکھا پھٹا جوتا آسمان کی روشنی کو روک دیتا ہے، ویسے ہی غریبی گھر کی رونق کو ختم کر دیتی ہے۔ آج کے دور کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ لوگ صفائی کا خیال گھر کے کمروں تک رکھتے ہیں، مگر چھت کو کوڑے دان بنا دیتے ہیں۔ پرانے جوتے، خراب برتن، ٹوٹے کرسیاں، بچوں کے ٹوٹے کھلونے، سب کچھ چھت پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ہر وہ چیز جو ذلت کی ہو، جب وہ گھر کی چھت پر رکھی جائے تو گھر کی عزت کو گرا دیتی ہے۔ پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں گھر میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کاروبار بیٹھ رہا ہے، بہو بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا بچوں کا دل نماز میں نہیں لگ رہا۔ یاد رکھیں، چھت صرف مٹی یا کنکریٹ نہیں، یہ آپ کے گھر کی روح کا دروازہ ہے۔ اس پر اگر گندگی رکھی جائے تو سمجھ لیں کہ رحمت کی جگہ لعنت نے لے لی۔ اس لیے پھٹے جوتے کبھی بھی چھت پر مت رکھیں، یا تو ان کو دفن کر دیں یا کسی مستحق کو دے دیں، مگر اپنی چھت کو کبھی نصرت کا اڈا نہ بنائیں۔ پیاری بہنوں، اب آپ کو ایک ایسی حکایت سناتا ہوں جو صرف کہانی نہیں بلکہ دل کا زخم، زندگی کا سبق اور گھر کی بربادی سے بچنے کا راستہ بھی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑی بستی میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ سفید داڑھی، پیشانی پر سجدوں کا نور، قدموں میں سکون اور آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ دنیا کی ہزاروں حقیقتیں وہ اندر ہی اندر جانتے ہیں، مگر زبان پر صرف اللہ کا نام رہتا ہے۔ انہی پہاڑوں کے دامن میں ایک کچا راستہ تھا جس کے کنارے پیلے پتوں سے بھرا ہوا درخت جھومتا رہتا اور نیچے ایک سوکھی ندی بہتی تھی۔ اسی راستے سے ایک دن ایک عورت آ رہی تھی، پھٹے دوپٹے میں لپٹی ہوئی، آنکھوں میں سرخی اور پاؤں میں مٹی، جیسے درد نے اسے جنگلوں میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا ہو۔ وہ عورت کچھ ڈھونڈ رہی تھی، کچھ کھو چکی تھی اور کچھ کہنے کے لیے
टूट रही थी। जब वो इस मिट्टी के रास्ते से गुजरी और उसने बुजुर्ग को एक तन्हा चट्टान पर बैठे जिक्र करते देखा तो उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर रोते हुए बोली, बाबा जी, क्या मैं थोड़ी देर आपके पास बैठ सकती हूँ? मेरे दिल में इतना बोझ है कि लगता है सांस भी टुकड़ों में टूट रही है। बुजुर्ग ने धीरे से सर उठाया, अपनी चादर एक तरफ की और नरमी से कहा, बेटी, बैठ तो सकती है मगर याद रखना, कुछ दर्द जबान से हटकर रूह की मिट्टी पर उतरते हैं और वहीं अपना जवाब देते हैं। बता, तेरे दिल में कौन सा तूफान है? औरत ने अपनी लरसती आवाज में कहा, बाबा जी, मेरे घर की खुशियां खत्म हो गई। रिज्क आता है पर ठहरता नहीं, शौहर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बच्चों की सेहत बिगड़ रही है और मेरी रातों की नींद ऐसे गायब है जैसे कभी थी ही नहीं। लोग कहते हैं कि शायद मेरे घर की छत पर कोई नुहुसत है, मगर ये बात मेरी समझ से बाहर है। छत पर तो बस चंद पुरानी चीजें, टूटे जूते और कपड़े ही तो रखे हैं। फिर मेरा घर बर्बाद क्यों हो रहा है? ये सुनकर बुजुर्ग ने गहरा सांस लिया, पहाड़ों की तरफ देखा, जैसे हवा से कुछ राज सुनकर वापस लाए हो। फिर आहिस्ता कहा, बेटी, जब इंसान अपनी छत को कूड़ेदान बना दे तो समझ ले कि वो अपनी किस्मत पर खुद धूल झोंक रहा है। छत आसमान से आने वाली रहमत का दरवाज़ा है, और जब वहाँ गंदगी, फटे जूते या बेकार चीज़ें रखी जाए तो रहमत वहाँ रुकना छोड़ देती है। वो औरत खामोशी से बुजुर्ग की बात सुनती रही। बुजुर्ग ने दोबारा कहा, बेटी, तेरे घर की छत पर वो नहीं रखा जो नजर आ रहा है, बल्कि वो रखा है जो दिखाई नहीं देता। मायूसी, गफलत, अल्लाह की नेमतों की बेकदरी। जब जूता जो जमीन के नीचे होना चाहिए वो घर की छत पर आ जाए तो समझ ले कि इज्जत का मकाम उलट गया। अब फरिश्ते रहमत लेकर नहीं, हिसाब लेकर आते हैं। ये सुनकर औरत के आंसू मिट्टी में गिरे और वो सर झुकाते लरसती आवाज में बोली, बाबा जी, अब क्या करूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तू बस घर की छत को साफ कर, अपने दिल को साफ कर और रिस्क के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में जिसे अगर बेसमझी या लापरवाही में घर की छत पर रख दिया जाए तो सिर्फ घर की दीवारें ही नहीं बल्कि घर वालों की किस्मत भी टूटने लगती है। दूसरी चीज, इस्तेमाल शुदा या जला हुआ कुरान का कागज। इसमें मुबारक वाला कागज या दीनी आयतों वाले कागज को छत पर फेंक देना या बेदबी से रख देना। प्यारी बहनों, कुछ लोग नासमझी में अखबारात, रसाइल या पैकेट छत पर फेंक देते हैं, हालांकि उनमें अल्लाह का नाम, मेरे करीम नबी का इस मुबारक या कभी कोई कुरानी आयत भी लिखी होती है। जब ये कागज मिट्टी, बारिश, जूतों की धूल या कूड़ा करकट के साथ पड़े रहते हैं तो समझ लो कि इस घर की किस्मत भी मिट्टी में मिलने लगती है, क्योंकि ये सिर्फ कागज नहीं होते, ये अल्लाह के कलाम की बेअदबी होती है। और जहाँ अल्लाह के कलाम की बेहुरमती हो, वहाँ से रिज़्क, रहमत और सुकून सब उठा लिए जाते हैं। बुजुर्ग शेख शिबली फरमाया करते थे कि जिस घर में अल्लाह के नाम की बेअदबी हो, वहाँ ना फरिश्ते आते हैं, ना रहमत उतरती है, सिर्फ नहूसत और बेबरकती डेरा जमा लेती है। प्याली बहनों, गौर करो, क्या हमारे घरों में यही नहीं हो रहा? दुआ मांगते हैं कि रिज़्क बढ़े, सुकून मिले, परेशानियां हट जाएं, लेकिन फिर भी हर काम उल्टा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम दीनी किताबों के फटे हुए सफ़ात, कलमा वाले कपड़े, इसमें मुबारक वाले कागज़, स्कूल के बच्चों की दीनी किताबों के टुकड़े छत या स्टोर में फेंक देते हैं। कुछ घरों में तो पुराने कुरान मजीद तक भी छत पर बंद संदूक में पड़े रहते हैं, जिन्हें कभी हाथ भी नहीं लगाया जाता। आज के समाज का सबसे बड़ा दर्द ये है कि लोग घरों में नई सजावट, पर्दे, पेंट करवाते हैं, मगर कुरान की बेहुरमती देखकर भी खामोश रहते हैं। कोई उन्हें जला देता है, कोई कूड़े में फेंक देता है, कोई छत पर ढेर बना देता है और फिर कहते हैं नसीब खराब है, रिज़्क बंद है, सुकून नहीं मिल रहा। याद रखो, कुरान के औराक को ना जलाया जाए, ना छत पर फेंका जाए, उन्हें एहतराम से पानी वाले बर्तन में घोलकर दफन किया जाए या दरिया में बहाया जाए। इस मुबारक वाले कागजों को साफ करके कपड़े में लपेटकर महफूज किया जाए। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी चीज के बारे में जिसे अगर घर की छत पर रख दिया जाए तो सिर्फ बारिश का पानी ही नहीं रुकता, बल्कि घर की खुशियां, रिज्क और सुकून भी एक एक करके रुखसत होने लगते हैं। वो चीज है टूटा फूटा सामान। पुराने जूते, फटे कपड़े, खराब बर्तन या कोई भी बेकार चीज जो हम सोचते हैं कि अभी नहीं फेंकते, बाद में काम आएगी, लेकिन हकीकत में वो चीजें घर के दरवाजे से पहले नसीब के दरवाजे बंद कर देती हैं। छत घर का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, जैसे इंसान के जिस्म में पेशानी, जहाँ सजदा लगता है, जहाँ सिर्फ अल्लाह का नूर उतरता है।
اب اگر اسی مقام پر گندگی، پھٹے جوتے یا کوڑا کرکٹ رکھ دیا جائے تو پھر رحمت وہاں کیسے ٹھہرے گی؟ جس جگہ اوپر سے رحمت اترتی ہو اسے اگر ہم کوڑا دان بنا دیں تو زندگی سے رحمت، سکون اور برکت خود ہی اٹھ جاتی ہے۔ قرآنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے تھے، جس گھر کی چھت گندگی سے بھر جائے وہاں برکت نہیں بلکہ نحوست کا ڈیرا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے نیکی کے گھر میں آتے ہیں، کوڑا دان میں نہیں۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ جب انسان نیا سامان خرید کر خوشی خوشی لاتا ہے مگر پرانا سامان چھت پر پھینک کر بھول جاتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی نعمت کی ناشکری جتاتا ہے، اور جب نعمت کی قدر نہ رہے تو اللہ اس نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ اسی لیے کچھ گھروں میں روز اولاد بیمار رہتی ہے، شوہر پریشان رہتا ہے، بجلی کا بل آتا ہے، دوائی کا خرچ بڑھتا ہے، لیکن رزق کم ہی رہتا۔ عورت کہتی ہے کہ کمرہ تو صاف رکھتی ہوں مگر چھت پر ٹوٹا پلنگ، پھٹا گدا، جوتے، پرانے کپڑے، گھڑے مٹی کے برتن رکھے ہوتے ہیں، جن پر نہ رحمت آتی ہے نہ فرشتے قدم رکھتے ہیں۔ سوچو پیاری بہنوں، چھت کا مقام وہ ہے جہاں پہلی بارش کی بوند گرتی ہے، جہاں سب سے پہلے اللہ کی ہوا ٹکراتی ہے۔ لیکن جب وہاں ناپاک کپڑے، خون آلو چادریں یا وہ کپڑے جو پاک نہیں کیے گئے ہوں لاپرواہی میں ڈال دیے جائیں تو یاد رکھنا یہ صرف کپڑے نہیں بلکہ رحمت کے راستے میں لگایا ہوا کنفیوز ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر کی چھت پر ناپاکی رکھی جائے وہاں رہنے والوں کی تقدیر بھی گندی ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ محض ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ روح کو جگانے کے لیے ہیں۔